الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال لا خیر فی العیش الا لمسمع وعالم ناطق. پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ماہ مبارک کے ان پاک اور مفید ساعات جو ہم سے بہت جلدی الوداع ہو کے جا رہے ہیں، سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے، جب یعنی ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس کے استقبال میں، اور ایک مفصل دعا ہے ماہ مبارک کے الوداع میں جب جاتا تھا. اور وہ دعا آپ ملاحظہ فرمائیں، ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کوئی بچہ، چھوٹا بچہ، اس کو ماں تنہا چھوڑ کے جا رہی ہو تو اس بچے کی جو حالت ہوتی ہے، امام ایسے بیان کر رہے ہیں کہ خدا کی وہ رحمت جس کے آنے سے پہلے اس کا انتظار تھا، اب جا رہا ہے تو دل میں درد ہے اس کے جانے کا، اس کے الوداع کا حزن ہے اور غم ہے. کوشش تھی کہ جو ہے اب افطار سے پہلے ظاہر ہے جو ہے کچھ سننا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں جیسے محسوس کر رہا ہوں کہ سن تو انسان لیتا ہے، بولنا بعض اوقات جو ہے ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے طبیعت پر اثرات ہوتے ہیں پیاس کے. تو موضوع تھا فلسفہ روزہ اور اہمیت ماہ مبارک رمضان. آج 16 رمضان المبارک ہے اور نصف ماہ مبارک ہم سے جدا ہو کر جا چکا ہے. فلسفہ روزہ میں بہت ساری باتیں تھیں جو کرنی تھیں، لیکن جو جتنا ٹائم ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ان میں سے یعنی آدھی بھی جو ہے نہیں ہو سکی فلسفہ روزہ کے حوالے سے گفتگو. البتہ جو ہے درس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو کم از کم، یعنی ہمارا چونکہ رواج نہیں ہے، ہم مجلس سے ہمیں جنت مل جاتی ہے، اور جب جنت مل جائے تو پھر بندے کو مطلب ضرورت کس چیز کی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس طرح ذہن بنائیں کہ باقاعدہ جو ہے اس میں نالج ہے، دین ایک مکتب ہے. ہمیں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ دین اس دنیا کے لیے آیا ہے. ایک جو غلط کنسیپٹ ہے نا دین کے بارے میں کہ
دین آخرت کے لیے ہے۔ اس سے پہلے بندے ڈر جاتے ہیں کہ اب ڈرے ہوں کہ آپ حالت دیکھ لیں کہ یعنی جو ہے نیاز کے وقت ہوتے ہیں چونکہ اس سے کچھ ملنا ہوتا ہے، لیکن دین کی جہاں بات آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے چونکہ کہنا ہے کہ دنیا نہ، تو ہم نے تو دنیا میں رہنا ہے، پھر بہتر ہے کہ بندہ دین کے قریب ہی نہ آئے۔ کسی واعظ نے یا مولانا نے کسی کو کہا تھا کہ یار اللہ سے ڈرو، اس نے روزہ نہیں رکھا یا نماز پہ نہیں آیا نا، تو اس نے کہا اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہو۔ اس نے کہا مولانا اور کیا ڈروں، اتنا تو ڈرتا ہوں کہ جہاں مسجد ہے وہاں سے گزرتا ہی نہیں ہوں، او دور والا راستہ اپناتا ہوں، اور اس سے یعنی اور کیا ڈروں۔ لہذا اس طرح دین سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہ یعنی اللہ کی بات سنیں گے اور نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ نہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یعنی اپنا جہاں ہم دنیا میں اتار دیے گئے ہیں ایک بہت قیمتی سرمایہ ہمارے ہاتھ میں تھما کے، اور ہر طرف اس کے لوٹنے والے بیٹھے ہیں، گھات لگا کر، کمین لگا کر۔ بہت قیمتی سرمایہ ہے نا، عرض کیا ہے کہ وہ سرمایہ ہے جس سے اللہ کی مخلوقات میں ملائکہ بہت سب سے اعلیٰ مخلوق اگر میں کہوں تو ملائکہ ہیں، لیکن اس مٹی کے انسان کے اندر کوئی ایسا ایک اس کے ہاتھ میں ایک ایسا سرمایہ ہے جو یہ پہچان لے اور اس کو اپنے وجود میں ایکٹیویٹ کر لے، تو پھر ان فرشتوں کو اللہ کہتا ہے کہ اس جدول آدم، اس کے سامنے جھکو۔ یہ جو مٹی کا بنا ہوا انسان ہے، ظاہراً یعنی بشر کے لباس تھے ہمارے پیغمبر، اور بارہا عرض کیا کہ جبرائیل معراج پہ ایک جگہ رک جاتا ہے کہ لو دناؤ تو انمولتاً لا ترک تو، ویسے وہ اگر فضیلت نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ یعنی کون سا جانور ہے یعنی دو ٹانگوں والا، یہ جس کے سر میں درد ہو اور ایک کرونا اس کو لے کے اتنا کمزور ہے، ادھر سے اتنا قوی ہے کہ اب پوری کائنات اس کے پنجے میں ہے، پوری کائنات کو تسخیر کر لیا اس نے، بار اور باہر کو۔ اور اللہ نے اس کی عظمت بتائی ہے، کہا کہ تجھے بھیجا بعد میں، پہلے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی ہے، تو مخدوم کائنات ہے، ان کائنات کے پتھروں، کائنات کے پیسوں، کائنات کے حسینوں کے سامنے آپ نے جھکنا نہیں ہے، یہ سارے تیرے لیے اگر تو بندہ بن جائے تو۔ وہ بندہ بننے والی صلاحیت جو ہے وہ لے کے آیا ہوا ہے، اور جو چور ڈاکو ہیں وہ پھر اس کو خدا کا بندہ بننے کے بجائے خدا کا نافرمان بنا کے اللہ کے دربار میں لے جاتا ہے۔ یہ سرمایہ جو ہے یہ ہمارے کام آئے اور ضائع نہ ہو، اس کے لیے ساتھ دین ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں اور عرض اگر وہ مثال کے طور پر باہر سے کوئی بندہ بچہ یہاں آیا، یہاں سے کوئی بچہ باہر گیا ہے، جس ملک کے بالکل قوانین ہی اس ہیں نا، یہاں دن رات ہوتی ہے، بعض علاقے اور ملک ایسے ہیں جہاں رات ہوتی ہے دن
پتہ ہے یا بہت فرق ہے یہاں کے قوانین اور وہاں کے دستورات کے مطابق. تو یہاں سے اب یعنی اس نے شادی یہاں کرنی ہے، مکان یہاں بنانا ہے، اس کو یہاں ضرورت ہے، لیکن یہاں ریاست مدینہ ہے، نہ مزدوری ملتی ہے نہ، تو اس کو اب جانا پڑتا ہے پیسے کمانے کے لیے. رہنا یہاں ہے، گھر اس کا یہاں ہے، ملک اس کا، کمانے کے لیے ادھر کہ تھوڑا عرصہ جائے وہاں سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور پھر آ جائے. اب اس کے قوانین اس ملک کے ایسے ہیں کہ یہ ایئرپورٹ سے اترتے ہی اس کو سزائے موت ہو جانی ہے. یہ ادھر پاکستان کا بھولا ہوا ہے. اس نے پہلا وہ جو ہے ان کا جو ہوتے ہیں ٹریفک اشارے وہ کراس کرنا ہے، اور ادھر جنہیں جگہ جگہ پر یہ جو کمانے گیا ہے اس کے وہاں لوٹ جانے کے اور پھنس جانے کے اور گرفتار ہو جانے کا. تو اس کو ادھر سے کامیاب آنے کے لیے ایک آئین کی ضرورت ہے کہ اس کو ریٹرن وہ ساتھ دیا جائے کہ ادھر سے اگر کما کے لانا ہے تو وہاں کے دستورات یہ ہیں، وہاں ان چیزوں سے بچنا ہے اور یہاں آپ نے فوکس کرنا ہے. پھر احتمال ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ یعنی تھیوری میں بچے ہمارے پاس ہو جاتے ہیں، پریکٹیکل میں یہ سنا ہے کبھی پاکستان میں سارے ہی پاس ہیں. مطلب وہ ایک خطیب تھے قبلہ محمد یار شاہ صاحب کے بیٹے تھے، وہ ذاکری کرتے تھے ایسے جیسے خطیب ہوتے ہیں. اب انہوں نے نقطہ لگانا تھا بھائی جو ہے نا ہمیں آخرت کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کہنے کے لیے انہوں نے نا مطلب مجمع کو بلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ بھائی، اگر کسی بچے نے امتحان پاس کرنا ہے میٹرک کا، ایف اے کا، تو وہ بغیر پڑھے کہ کر سکتا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سارے کہیں گے نہیں قبلہ، جب تک نہیں پڑھے گا امتحان کیسے پاس ہوگا. بڑا انہوں نے نا کانفیڈنس کے ساتھ سوال کیا، ہاں جی بچہ بغیر پڑھے کہ بی اے کر سکتا ہے، ایف اے کر سکتا ہے. سٹیج کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا جو پرانا شیعہ تھا، اس نے کہا جی آ قبلہ کیوں نہیں، یہ تھوڑے بھتریجے اے ہن رشوت دیتی ہے پیپراں والے تے وہ ڈگری لے کے وہ ان کو نہ کچھ آئے نہ کچھ جائے، بھائی اب میں کیا کروں. ساتھ جو ہے نا پھر اگر باپ اس کا جو بھیجنے والا ہے نا بچے کو وہ سینسٹیو ہے اور حساس ہے اور چاہتا ہے کہ واقعاً یہ بچہ وہاں جا کر ناکام نہ ہو، تو ساتھ پھر یہ ایک جو ہے تربیت یافتہ ٹیچر یا وہاں یا یہاں سے انتظام کرے گا کہ اس کو یہ جو ریٹرن اس کو دیا ہے نا دستور، اس کو پریکٹیکل کروائے. کہیں یوں نہ ہو کہ اس کو سمجھتے یہ پھر مار کھا جائے. یہ دین اس طرح ہے. آپ کو بارہا عرض کیا کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، یہاں سے کچھ کمانے آئے ہیں جہاں ہم نے رہنا ہے، جہاں ہمارے آباء و اجداد چلے گئے ہیں. یہاں اگر رہنے کی جگہ ہوتی تو اللہ کے نبی یہاں ہوتے. جب آمد مرسل نہ رہے، یہاں اگر رہنے والی جگہ ہوتی تو سب سے جو لائق رہنے والے تھے وہ کربلا والے تھے.
یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ہم آئے ہیں کچھ کمانے کے لیے، جو کربلا والے کما کے گئے ہیں، جو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں کہ اب سردار ہیں وہاں کے، کمانے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں لوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ لوٹ جانے کے خطرے کے لیے پھر ہمیں کسی تھیوری کی ضرورت ہے، وہ بک ہمارے پاس ہو، اور ساتھ کسی معلم کی بھی ضرورت ہے۔ اس بک کا نام قرآن مجید ہے اس مسافر کے پاس جو ہے، اور ان معلمین کا نام انبیاء اور ائمہ طاہرین ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ اب اس ذہن سے آپ آئیں، جو ہمارا موضوع تھا، ابھی بھی ایک مولانا کا مجھے میسج آیا ہے کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مقتدی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ روزہ ہمارا قبول ہوا ہے یا نہیں۔ وہ پچھلی بار چونکہ یعنی اس ٹائم بندہ کچھ سننے کے حال میں نہیں ہوتا، سارا جو فلسفہ روزہ کی گفتگو ہے وہ اس لیے کی تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو روزے سے ہمیں ملنا ہے یہ ہے، صبر ملنا ہے، استقامت ملنا ہے، قوت ارادہ ملنی ہے، تقوی ملنا ہے۔ یہ ہم اپنی جیب میں دیکھیں روزہ افطار کرنے کے بعد اور روزہ گزرنے کے بعد کہ ان میں سے کوئی صفت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے؟ روزے نے ہمارے اندر قوت ارادہ پیدا کی ہے؟ روزہ کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی سٹیمنا یا استقامت آئی ہے؟ روزہ کی وجہ سے ہمارے دل میں کوئی قوت پیدا ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو سمجھ لیں کہ روزہ ہمارا قبول ہے، اور اگر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں نصیب ہوا، سارا وہ جو بعض روزہ رکھتے ہیں اور حتیٰ جو بدنی فوائد روزے کے ہیں، طبی فوائد، وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ افطاری کے ٹائم سارے دن بھوکے رہتے ہیں، روزہ وہ معدہ خالی رہتا ہے، افطاری کے ٹائم ٹھنڈا شربت اور پکوڑے اتنے کھا جاتے ہیں کہ وہ معدہ بجائے جو اس میں آنا تھا اس کے وہ خراب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے کہ روزہ دار کو موشن لگ گئے ہیں۔ دوسرا جو اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے وہ تھا اہمیت ماہ مبارک رمضان، اور اس کے لیے عرض کیا تھا کہ اہمیت ماہ مبارک رمضان روزے کی وجہ سے نہیں قرآن مجید نے بتائی۔ کہا اہمیت ماہ مبارک رمضان یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مبارک کی عظمت اس میں ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا کہ موضوع کیا ہے، اور ختم کریں اگر خدا نے دی توفیق تو اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ کیسے نزول قرآن سے ایک مہینے کو عظمت خوب کیا ہے نزول قرآن، کہ پتہ چلے کہ جس مہینے میں یہ کام ہوا ہے اس مہینے کی ایک رات خیر من الف شہر ہے۔ ظاہر ہے ہم نے یعنی مذہب میں بھی شعر پڑھے ہیں، ہم نے دین قصیدوں میں اور رباعیوں میں لیا ہے جس میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو اس طرح نہ لیں۔
قرآن مجید شاعری کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ باور کریں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینہ کتنے سال بنتے ہیں؟ روزے کے ساتھ میتھ بھی انسان کو بھول جاتی ہے۔ 80 سال سے زیادہ بنتی ہے مدت۔ ہاں جی، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے یوں نہیں ہے کہ الف شہر ہے، خیرون کئی گنا، 1000 مہینوں سے کئی درجہ، یہ ایک رات، یعنی صرف 80 سال نہیں، کئی 80 سال۔ اور یہ کیوں قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ انزل فیہ، دوسری جگہ کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لیلۃ القدر کی اتنی شان کیوں ہے؟ ادھر بھی ہے ماہ رمضان کی اتنی شان کیوں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور لیلۃ القدر کی شان کیوں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو اس لیلہ مبارکہ میں، یہ کیوں اتنی مبارک اور بابرکت ہوئی ہے؟ چونکہ اس میں قرآن اترا ہے۔ لہذا قرآن کا اترنا، ہم نے تو قرآن کا اترنا جو پھر آج گیا جو شعر و شاعری سے سنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ جبرائیل کوئی پرندے کی طرح ہے، اوپر جو ہے اوپر سے کہیں قرآن مجید اٹھا کر وہ آ کے یہاں ڈال کے چلا گیا اور اللہ اللہ تے نہیں، یہ ایک پراسس ہے، اس کو سمجھنا یعنی جو ہے اس کو سمجھیں گے، نزول قرآن سمجھ آئے گا تب ماہ مبارک کی عظمت سمجھ آئے گی۔ نزول قرآن سمجھنے سے پہلے خود قرآن، نزول اس کا سمجھ آئے گا، قرآن کا نزول ہے، قرآن کا پتہ چلے تو پھر نزول قرآن کا پتہ چلے۔ پھر میں جو کہتا ہوں، میری عادت نہیں ہے توجہ کہنے کی، لیکن باتیں چونکہ عام نہیں ہیں جو ہم عام سنتے ہیں، تو اس لیے توجہ فرمائیں کہ قرآن مجید کو ہم نے جو سمجھا ہوا ہے یہ لفظ قرآن مجید جو خود تعارف کرا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید جس کا نزول ماہ مبارک رمضان میں ہوا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 جیسی چوٹیوں پہ اترتا قرآن مجید، یہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتے من خشیت اللہ۔ پہاڑ جس کی تاب نہیں رکھتا وہ نازل ہوا ہے ایک انسان کے قلب مبارک پر، دل پر۔ ایک دل میں وہ استعداد اور طاقت تھی جو پہاڑوں میں ظاہر ہے، اگر یہ اوراق کی ایک اور لفظوں کا ایک مجموعہ، اگر یہ قرآن مجید تو آپ پہاڑوں پر جا کے رکھیں تو اس کے رکھنے سے تو بہت سارے ایسے ہیں جو وہ دیہاتوں میں نا فیصلہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں قرآن اٹھا لو، تو اب ایسی ٹیمیں پیدا ہو گئی ہیں جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا،
جتنے قرآن مجید میں مجھ سے اٹھوانے ہیں، حقیقت ہے قرآن مجید جس کی طرف اشارہ یہ لفظ ہیں. یہ مائک ہے، ایک یہ حقیقت ہے. اس کو نا ادھر جو باہر بندہ کھڑا ہوا ہے، جو بچہ جانتا نہیں ہے نا، اس کو آپ نے یہ چیز سمجھانی ہے. ظاہر ہے وہ یہاں تو نہیں آ سکتا، اس کی اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ جہاں پڑھا ہے اس کو جیسے آپ، وہ ادھر رہنے والا ہے، وہ بچہ ہے، اس نے ادھر درس والے کمرے میں آنے کے ابھی وہ قابل نہیں ہے. وہاں اس کو اب یہ سمجھانے کے لیے آپ مفاہیم بنائیں گے. آپ کے ذہن میں یہ ہے، اس ذہن میں آئے ہوئے، وہ جو ذہن میں یہ مائک ہے نا، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ اس کا مفہوم ہے. آپ نے اس حقیقت کو یہاں دیکھا ہے، ذہن میں آیا ہے، یہ ذہن میں لے کے آپ باہر گئے، ان ذہن والے مفہوم کو آپ نے لفظوں میں اتارنا ہے بچے کے لیے. وہ بچہ جو الف بے جانتا ہے، وہ جس نے بے بکری اور وہ پڑھا ہوا ہے. اب کیسے اس حقیقت تک پہنچنا؟ پہلے وہ بچہ وہ لفظ سمجھے جو آپ نے بولے ہیں، ان لفظوں سے وہ اس مفہوم کے کچھ قریب جائے گا، اور وہ مفہوم بھی حقیقت نہیں ہے. اس مفہوم کے ذریعے پھر وہ اس بچے میں قابلیت پیدا ہونی ہے کہ وہ اس حقیقت تک پہنچے اور اس کی رسائی حاصل کرے. قرآن مجید ایک حقیقت کا نام ہے. ان لفظوں میں ادب، ان لفظوں میں اثر اس مفہوم کی وجہ سے ہے، اور اس مفہوم میں اثر اس حقیقت کی وجہ سے ہے. اگر اہل بیت کے بارگاہ میں جائیں تو وہ قرآن مجید کو لفظ نہیں کہتے. وہ پتہ چلتا ہے قرآن مجید کوئی ایسے بزرگ شخصیت ہے. اہل بیت نے کہا کہ خیال کرنا قرآن مجید نے آپ کی شکایت کرنی ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں. جس طرح بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا وہ آئی تھی نا، وہ خاندان آیا تھا ہمیں یہاں سے محفوظ دنیا سے جانے کا راستہ بتانے کے لیے، اور ان کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ وہ بی بی جس حالت میں آئے گی میدان معاشر میں وہ قابل بیان نہیں ہے. روایات میں ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ہاتھوں پہ جناب علی اصغر ہوں گے کہ میرے اللہ دیکھ ہمیں رسپانس کیا ملا. جن کو ہم راستہ دکھانے کے لیے گئے تھے، جن کو ہم جہنم سے بچانے کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ، ہم طبیب تھے، ان مریضوں کا علاج کرنے گئے تھے، ان مریضوں نے طبیب کے ساتھ کیا کیا ہے کربلا میں. اسی طرح بہو قرآن مجید ندا دے گا، شکوہ کرے گا، فریاد کرے گا. اب ایک روایت سن لیں کہ یعنی قرآن مجید اہل بیت وہ سمجھتے ہیں ورقے ہیں یا قرآن مجید کوئی حقیقت ہے. قرآن مجید کہ اگر ہم بارگاہ میں جائیں تو خیال رکھیں کہ اگر اس کے سامنے کوئی بے ادبی ہوگی تو اس نے کل ہماری شکایت بھی یہ سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ جانتا ہے، یہ بے حس حقیقت نہیں ہے. روایت میں ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام ان آبائی علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا سے
فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انکم فی دار ہدنۃ۔ اپنے دور میں پیغمبر اپنے مخاطبین کو، ہم نے قرآن مجید کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے، اس وقت پیغمبر اپنے سامنے بیٹھوں کو بتا رہے تھے کہ میرے بعد ایک زمانہ آنے والا ہے، اس میں آپ نے اپنے دردوں کی دوا کدھر سے آپ کو ملے گی؟ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ ظَاہِرِ سَفَرٍ، پیغمبر نے فرمایا تم مسافرت میں ہو، وَالسَّيْرُ بِكُمْ سَرِيٌّ۔ یہ جو سفر ہے نا، یہ یعنی ایسے نہیں ہے کہ گاڑی سست رفتار ہے، یہ تمہیں تیزی کے ساتھ کہیں لے کے جا رہی ہے۔ وَقَدْ رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ، دیکھ رہے ہو کہ یہ سورج اور شمس و قمر اور دن اور رات یہ ہر جدید کو پرانا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی چیزیں نئی تھیں اور آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ سفر ہے۔ سفر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی ایسے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا کہ کہاں تھے، کیا تھا اور کیا ہو گیا، کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ آنکھ کھولیں ذرا اس زمانے میں، آپ کیا تھے اور کیا بنے بیٹھے ہیں، کدھر تھے اور کہاں پہنچے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ رکے ہوئے ہو، یہاں ایک سفر میں ہو۔ وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ يَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعِدٍ فَأَدُّوا الْجِهَادَ لِبُعْدِ الْمَجَازِ۔ میں جلدی ترجمہ کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کرو اس لمبے سفر کے لیے۔ فقام المقداد بن اسود فقالا، پیغمبر نے کہا تھا نا کہ تم ایک ہدنہ کے زمانے میں ہو، آرام کے زمانے میں ہو، ابھی تمہیں خبر نہیں ہے۔ مقداد بن اسود نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ یہ ہدنہ کیا ہے جو آپ نے کہا کہ آپ آسانی میں ہو، یہ ہدنہ سے مراد کیا ہے؟ فقال یا رسول اللہ وما دار الہدنہ، کالا، ہاں اس نے کہا کہ وہ ہدنہ کیا، دار الہدنہ کیا ہے؟ کالا، پیغمبر نے فرمایا دار بلاغ و انقطاع، یہاں امیدیں ہیں، کہیں پہنچنا ہے اور کہیں سے چھوٹنا ہے، ملنا ہے اور بچھڑنا ہے۔ دار الہدنہ، میں نے پچھلے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دل تو چاہتا ہے جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی، اگر ہم وفادار ہوتے تو جس دن ماں ہمیں چھوڑ کے گئی تھی ہم ساتھ ہی مر جاتے۔ یہ کیسے زمانے سے گزر رہے ہیں ہم، کتنی جگہ دل لگایا ہے اور پھر ان کو بھول کے بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا ایسا ہی سفر ہے، انسان کہتے ہیں ان سے ہے، محبت کرتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے۔ کتنوں کو کی ہے اور ابھی تک بھول چکے ہیں۔ اب فرما رہے ہیں آپ ایسے سفر میں ہو، ایسی دنیا میں ہو، اور اس دنیا میں جب آپ کو گھیر لیں اندھیرے، جیسے اندھیری رات کے اندھیرے حصے، وہ جس میں کچھ نہیں سوجھتا انسان کو، آپ ایک ایسی دنیا میں آئے ہو جہاں نہ پتہ ہے جس سے مل رہے ہیں اس سے بچھڑنا کب ہے، کب ہمیں چلے جانا ہے، کچھ ہمیں تو آپ کو سوجھ نہیں رہا۔ وہاں فرما رہے ہیں
فعلیکم بالقرآن، اس وقت کسی کے پاس نہ جانا، سیدھا قرآن کی بارگاہ میں آنا۔ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا شفیع آیا ہوا ہے جس کی شفاعت ہر جگہ پر مقبول ہے، قبول ہے۔ اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کو تھام لو، اس کی خدمت میں بیٹھ جاؤ، اس کو کہو ہم نہیں جانتے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نہیں جانتے ہم نے کدھر جانا ہے، تو بتا، تو راستہ دکھا، تو ہمارا ہاتھ پکڑ۔ وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بارے میں سمجھنا ہے کہ اس کا نزول کیا ہے اور نزول سے مراد کیا ہے، اور پھر ہمارا اس نزول کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں قرآن مجید کی خدمت میں جا کر اپنے لیے سرمایہ حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا